نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ پہلوں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ حکم میں روزہ رکھنا ہے اور تقوی میں روزے میں ہونا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ جو ان دو چیزوں کو پا گیا اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اور اللہ پروردگار اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے سارا کچھ ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے وہ روزے میں ہوتا ہے، یہ باتیں نہیں ہم جانتے، جو ہم جانتے ہیں بس اسی کو مانتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم روزے میں روزہ رکھ کر روزے میں ہوتے ہیں، اور پھر روزے میں ہم جسے مانتے ہیں وہ اللہ ہے، اور پھر جسے روزے میں مانتے ہیں وہ ہے۔ روزہ رکھا ہے تو روزے میں ہے نا۔ اگر ہم نے روزہ ہی نہیں رکھا تو روزے میں کیسے ہو گئے؟ یہ ہے وہ دو باتیں جو اللہ پروردگار ہمیں روزے میں بتاتا ہے کہ جب ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا اور تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارا روزہ رکھنا ہے، اور جب تم روزہ رکھ لیتے ہو تو پھر جب تک روزہ دوبارہ کھولتے نہیں تو تم روزے میں ہوتے ہو۔ روزہ رکھنا اللہ پروردگار کا حکم ماننا ہے۔ کھایا ہے ہم نے، سحری کی ہے، پیا ہے ہم نے، سحری کی ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا اس سے ہم باز آ گئے ہیں، تو اب ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے تو روزے میں آئے ہیں نا۔ اگر کسی نے روزہ ہی نہیں رکھا تو وہ روزے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی روزے میں ہوتا ہے تو وہ متقی ہے، اور جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ متقی ہے، اور جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے اب وہ دوبارہ روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ دوبارہ روزہ رکھنا تو ایسے ہی روزہ توڑ دینا۔ مثال سحری کھا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، روزہ اب اس نے رکھ لیا ہے، اب وہ اسے متقی ہونا ہے۔ اب اگر وہ دوبارہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، دوبارہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، یہ تو روزہ رکھنا تو نہ وہی تو روزہ توڑنا ہو گیا۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے۔ یہ ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا، تم 1 مہینہ کیا کرو گے؟ روزہ رکھو گے۔ یہ کیوں روزہ رکھو گے؟ تاکہ روزہ رکھنے کے بعد کیا ہو جاؤ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب متقی وہ ہے جس نے روزہ رکھنے کے بعد متقی ہونا یہ اختیار کیا ہے۔ جو متقی نہیں ہوتا روزہ رکھ لیتا ہے، اسے کیا پتہ کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ صرف اور صرف اللہ کے حکم میں رکھا جا سکتا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ عورت اگر ناپاکی میں روزہ رکھتی ہے وہ تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ روزہ تو تب ہوتا ہے جب اللہ کے حکم میں روزہ رکھا جائے۔ اسی طرح جس طرح عورت اللہ کے حکم میں روزہ رکھتی ہے تو روزہ ہوتا ہے، اسی طرح مرد بھی اللہ کے حکم میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہوتا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہو جائے پھر وہ روزہ رکھتا رہ جائے، یہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، روزہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو تب وہ روزے میں ہوتا ہے۔ اب متقی ہونا ہے۔ اب اگر کوئی متقی نہیں ہوتا، روزہ رکھ لیتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے، اسے فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ کیوں بھائی؟
روزہ رکھا ہے فائدہ تو ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرے حکم میں کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بعد جب کوئی روزے میں متقی نہیں ہوتا تو اس کا بھی روزہ نہیں ہوتا۔ دونوں طرف اللہ کو ہی لینا ہے نا کہ اللہ پروردگار کیا کہتا ہے۔ حکم میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے روزہ رکھا ہے، تقوی پرہیزگاری میں کوئی متقی پرہیزگار ہوتا ہے تو اس نے روزہ جو ہے وہ متقی پرہیزگار ہو کے رکھا ہے۔ ایک روزہ رکھنے والا وہ ہے جو اللہ کے حکم میں روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھنے والا متقی پرہیزگار وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے ویسے کرتا ہے روزے میں۔ ایک طرف حکم پر عمل کیا ہے اور دوسری طرف اللہ کی چاہت پر عمل کیا ہے۔ جو حکم پر روزہ نہ رکھے اس کا روزہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی چاہت پر روزہ میں متقی پرہیزگار نہیں ہوتا اس کا بھی روزہ نہیں ہوتا۔ دو ہی تو چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ کتب علیکم الصیام، ایک تم پر حکم میں روزہ رکھنا فرض کیا ہے اور ایک میں نے اپنی چاہت میں تجھے متقی دیکھنا چاہا ہے۔ یہ دو کام کرنے ہیں تب روزہ ہو جاتا ہے، اور جس کا روزہ ہو گیا اس کا تو کام ہی بن گیا۔ عید آ گئی، ایک عید ہے جو عارضی زندگی میں رمضان مبارک کے روزے رکھنے پر ہوتی ہے، جس میں اللہ پروردگار جنت اس پر واجب کر دیتا ہے۔ یہ پکا جنتی ہوتا ہے، اس میں ذرا بھی شک کوئی نہیں ہے، پکا جنتی ہوتا ہے روزہ رکھنے والا۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنتی کو اپنے مشاہدے کے لیے، اپنے ساتھ کے لیے، اپنی عطا کے لیے اسے چن لیا۔ جب روزہ کھولتا ہے تو منہ سے جو بو آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے بھی وہ زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ روزے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، دو طرح سے دو طرح میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، بشری عادات تقاضوں میں نہیں ہوتا، بشری صفات کی نفی کرتا ہے کہ میں کیوں کھاؤں، میں کیوں پیوں۔ میرا اللہ پروردگار وہ بھی نہیں کھاتا، وہ بھی نہیں پیتا۔ ایک اس طرح اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک پتہ ہے جب متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے اس طرح وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ بھی اسے اپنے ساتھ کر لیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ساتھ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہونے سے کون سا وہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لیکن بات پتہ ہے کیا، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میں اسے اپنے ساتھ کر لیتا ہوں۔ یہ ہے جس نے روزہ رکھنے کے بعد متقی پرہیزگار ہونا پسند کر لیا۔ جو روزہ اللہ کے حکم میں نہیں رکھتا اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر روزہ اللہ کے حکم میں رکھنے کے بعد جو متقی نہیں ہوتا وہ تو بھوک اور پیاس ہی کاٹتا ہے، اس کا روزہ کب ہوتا ہے؟ روزہ تو اس کا ہوا جس نے روزہ رکھا بھی ہے اور روزے کے اندر بھی ہے۔ مزہ تو اسے ہی آیا ہے نا کہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حکم میں رکھتا ہے، اور پھر روزے میں ہوتا ہے تو اللہ کی چاہت میں ہوتا ہے۔ دو ہی تو ہم نے روزے میں کام کرنے، اور جب کوئی یہ دو کام جان جاتا ہے تب وہ روزہ رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دوسرے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، روزہ رکھتا ہے باہر چلا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے اٹھ کے گھر کو چلا جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے آگے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد گھر کو چلا جاتا ہے۔ اسے تو تعلیم علم ہے ہی نہیں، تعلیم علم کے بغیر تو نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ حج کیا جا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے نہ وہ پورا کیا جا سکتا ہے، پتہ تو کچھ بھی نہیں اسے ہوتا۔ بس ایک ہی بات اس نے سنی ہوتی ہے، روزہ رکھنے کا ثواب بڑا ہے۔ اور بھائی روزہ رکھنے کا ثواب تو تب ہے نا جب اللہ کے حکم میں کوئی روزہ رکھتا ہے، تو ثواب جب بڑا ہے، اس کا اجر بڑا ہے، تو وہ تو تب ہے نا جب کوئی روزہ رکھنے کے بعد روزے میں متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ نہ اسے تقوی کا علم ہے، نہ اسے روزہ رکھنے کا علم ہے، اس نے پتہ نہیں روزہ کیا رکھا ہے۔ جو اللہ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بھوک پیاس کاٹنے کا تمہیں کیا فائدہ جب روزہ ہی نہیں رکھا۔
روزہ رکھنے کے بعد بندہ کو متقی پرہیزگار ہونا ہوتا ہے. متقی پرہیزگار ہونے کے بعد اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے, وہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. کوئی آ کے اسے گالیاں دیتا ہے, وہ کہتا بھائی میں تو روزے سے ہوں. بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بتانا پڑتا؟ ہم نے یہ بتانا سنا ہوا ہے کہ کوئی آ جائے نا, وہ نہ بھی گالیاں دے رہا ہو, تجھے گالیاں لگ جائے, تو نے دکھانا جو ہے, بتانا جو ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, کہ یار میں تینوں ہن کی کہواں, میں تو روزہ رکھیا ہے. دیکھا, یہ ہیں خرمستیاں, یہ ہیں ریاکاریاں, یہ ہیں حکم کا نہ پتہ ہونا. جب تو نے اللہ کے حکم میں روزہ رکھا ہے تو تو نے اللہ کا حکم بتانا ہے. وہ گالیاں دیتا ہے, تو نہ گالیاں دے, تو اللہ کا حکم بتا. روزہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کوئی حکم کے خلاف کام کرتا ہے تو تو حکم کے مطابق کام کر. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے میں روزے میں ہوں؟ پہلے روزہ حکم میں رکھا تھا, اب پورے اپنا روزے کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ حکم کے مطابق نیکیاں کرنی ہیں. حکم کے مطابق نیکیاں کرنی ہیں. نیکیاں کیا تھی؟ پہلا کھایا پیا تھا اللہ کے حکم میں, سحری کی تھی اللہ کے حکم میں. اب نماز آ جائے تو اللہ کے حکم میں نماز پڑھنی ہے. اب امی ابا سامنے آ جائے تو اللہ کے حکم میں امی ابا کے ساتھ نیکی کرنی ہے. اب نیکیاں کرنی ہیں. نیکیاں کرنا اور ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے مطابق ہونا اور ہوتا ہے. دو کام کرنے ہیں. روزہ حکم میں رکھا ہے تو پورے روزے میں صبح سے لے کر شام تک پورے روزے میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنا. یہ نہیں بتانا بھائی میں روزے میں ہوں. واہ بھائی واہ, تو روزے میں, رمضان کا مہینہ ہے, اسے نہیں پتا کہ رمضان کے مہینے جو ہیں یہ روزوں کے مہینے ہیں, اور روزہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہوا ہے. تو مسلمان زیادہ ہے, وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا. یہ نہیں بتانا کہ میں روزے میں ہوں. جس طرح روزہ تو نے اللہ کے حکم میں رکھا ہے, اسی طرح اللہ کے حکم کو بتانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزے میں نیکی کرنا ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد نیک ہونا ہے. یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں. جب کوئی نیک ہوتا ہے روزے میں تو وہ متقی پرہیزگار تقوی اختیار کرتا ہے, اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ متقی پرہیزگار تقوی نہیں اختیار کرتا, وہ نیکی کرتا ہے, اللہ کا حکم مانتا ہے. یہ دو کام ہیں روزے میں. پہلے روزہ حکم میں رکھنا ہے, اور پھر روزے میں متقی پرہیزگار ہونا ہے, یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے. اب حکم کس کا معنی ہے؟ ذات کا. یہ باتیں جاننا ہے, ضروری ہے. حکم کس کا معنی ہے؟ ذات کا, اللہ کی ذات کا. اور روزے میں متقی پرہیزگار کیسے ہوا ہے؟ اللہ کی صفات کے مطابق ہونے سے. وہاں اللہ کی صفات جو ہے نا اس کے مطابق ہونا ہے. کس میں؟ روزے میں. یہ ہے تقوی, یہ ہے پرہیزگاری. اب دیکھیے, اللہ کا حکم اور ہے, اللہ کی صفات اور ہیں. اللہ کا حکم اور ہے, اللہ کی صفات اور ہیں. جب اللہ کا حکم ماننا ہے تو نیکی کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنے میں بھی نیکی کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے. جب تک روزہ کھول نہیں دیتے روزہ ہی رکھتے چلے جانا, روزہ ہی رکھتے چلے جانا. کون سا روزہ؟ حکم ماننے کا, سحری کھانے کا نہیں, پینے کا نہیں, حکم ماننے کا روزہ رکھنا. پورا رمضان المبارک جب گزرے گا, جب بھی روزہ رکھنا ہے حکم ماننا ہے, اور جب بھی روزے میں ہونا ہے وہاں حکم نہیں ماننا. وہاں جیسے اللہ پروردگار کی چاہت ہے, اللہ پاک کی جو صفت ہے اس کے مطابق ہونا ہے. اب دیکھیے اللہ کی صفت کیا ہے. اللہ مخلوق کے ساتھ جو کرتا ہے وہی ہم نے کرنا ہے. جو اللہ مخلوق کے ساتھ کرتا ہے وہی ہم نے کرنا ہے, اور جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہی ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے. ادھر نیکی نہیں کی, ادھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. نیکی تو اس کا حکم ماننا ہوتا ہے. حکم ماننے میں تو ہم نے روزہ رکھ لیا, متقی نہیں ہونا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی نہیں ہونا. اگر متقی ہونا ہے تو مخلوق کے ساتھ وہی کرنا ہے جو اللہ کرتا ہے, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو اللہ کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, ایسے ہی ہے نا.
اور مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دیتا ہے، مخلوق کے ساتھ اللہ ترس کھاتا ہے، مخلوق کے ساتھ اللہ بھلا کرتا ہے۔ جو مخلوق کے ساتھ کرنا ہے، جو کافر مشرک کے ساتھ اللہ کرتا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، اور جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے وہی ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اب روزے میں دو چیزیں ہو گئی نا، ایک تو روزے میں اللہ کا حکم ماننا ہے، اور ایک روزے میں اللہ کا حکم مان کر پھر متقی پرہیزگار ہونا ہے۔ جب حکم ماننا ہے تو نیکی کرنا ہے، اور جب پرہیزگار ہونا ہے تو اللہ جیسا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے روزہ، وما توفیقی الا باللہ۔